مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں گناہگار انسان اپنے دامن کو اللہ رب العزت سے گناہوں سے سچی توبہ کروا کر اپنی چوریوں کو اللہ کی رحمت سے بھر لیتا ہے اور اس کے انوارات اور تجلیات کو آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقدس بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی انوارات اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے، تو انسان جب اس مقدس مہینے میں مسلسل اس مہینے کے ہر لمحے میں نیکیاں کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاخ در شاخ یعنی تبادل کے ساتھ اس کی نیکیوں کو بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ میرا مہینہ ہے اور شعبان یہ اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو شعبان المعظم کی فضیلت کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر اس امت کو شعبان المعظم کی فضیلت کا فضائل کا پتہ چل جائے تو کوئی شخص بھی اس مقدس مہینے میں گناہ نہ کرے بلکہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، کیونکہ اس مقدس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مہینے میں کثرت سے عبادت اور روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مقدس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچے کہ محمد عربی روزے کی حالت میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک اور شعبان المعظم ان دو مہینوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے لیے، کیونکہ آپ سے پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ان کے لیے ہر وقت خیر ہی خیر سوچا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ہر شخص اگر روزے رکھنا چاہتا ہے تو شعبان المعظم کے 15 روزے رکھے، اس کے بعد 15 دنوں کے بعد وہ روزے رکھے۔ تو یہ امت کے لیے خصوصیت ہے کہ اگر یہ شعبان کے بھی سارے مہینے کے وہ روزے رکھیں گے پھر آگے رمضان کے بھی رکھیں گے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہونا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خیر خاص نے فرمایا کہ جو اس مقدس مہینے میں 15 روزے رکھے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس مقدس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک اور رجب ان دو مہینوں کے درمیان شعبان المعظم کا مہینہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آنے سے پہلے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے رجب کے اندر، اور صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جاتا اور بے گناہوں کو جیل سے آزادی دی جاتی تھی، ان کی سختیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، ان کی تکلیفوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، اور سارے صحابہ